جو اسلام کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتی کہ دیکھو امام حسین اس بندے کے جسم میں آئے ہیں جو انگاروں پر سے دوڑ رہے، تو انہوں نے میسج دیا، آپ خود ہی بدنام کر رہے ہو انہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی مہینے کی فضیلت آپ کو اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے کا تذکرہ کہاں کہاں ہوا ہے اور کن کن ہستیوں نے اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ محرم الحرام کی بات چل رہی ہے، تو آپ کو بتا دوں اس مہینے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ 4 ایسے مہینے جو مقدس مہینے تھے اور مقدس مہینے ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ چلیے بڑھتے حدیث کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رمضان کے علاوہ کوئی ایک ایسا مہینہ بتائیے جس میں میں روزے رکھ سکوں، خوب عبادت کر سکوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محرم الحرام کا مہینہ کہا کہ آپ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ہاں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں محرم الحرام کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں اہل بیت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمیں اس چیز کا غم ہے، دل کے حصے میں آپ کو غم ہونا چاہیے۔ حضور کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اس مہینے میں، تو ہمیں اس چیز کا غم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی بھی دن میں منحوسیت نہیں رکھی، تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنی ہے۔ اگر کوئی شخص محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرتا ہے تو اچھی بات، اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، لیکن ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین کو پڑھنا چاہیے، ان کی لائف کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے تعلق سے اتنا پڑھے کہ ان سے محبت ہو جائے، ان کے پیغام کو سمجھے کہ شہید تو ہو گئے وہ، لیکن انہوں نے پیغام کیا دیا ہے؟ نماز کا پیغام دیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ کہنا کہ میرے جسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حاضری آئی ہے، اور انگاروں پر سے دوڑنا یہ جاہلانہ رسم ہے، یہ ایسی رسومات ہے جو اسلام کو ڈیمیج کرتی ہے، جو اسلام کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتی کہ دیکھو امام حسین اس بندے کے جسم میں آئے ہیں جو انگاروں پر سے دوڑ رہے، تو انہوں نے میسج دیا، آپ خود ہی بدنام کر رہے ہو انہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، روزوں کی پابندی کرنی چاہیے، صرف 1 سے لے کر 10 دن تک نہیں، پورا محرم الحرام کا مہینہ بابرکت ہے، عظمتوں والا ہے۔ اس کے بارے میں جتنا میں بولوں، جتنا میں کہوں کم ہے۔ اس مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، ان کی بھی لائف کو ڈسکس کرے، ان کی بھی زندگی کو پڑھے، اور جتنا زیادہ ہو سکے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھے۔ نواسے رسول ہے، سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی لائف کو پڑھے، ان کی زندگی سے پیغام لے کہ کیا انہوں نے پیغام دیا ہے، کیونکہ یہ نواسے رسول ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ غور سے سنیں کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ کہنا کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح جائز نہیں ہے، محرم الحرام کے مہینے میں کوئی کار خیر یعنی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ کھلکھلا کر ہنسے، خوشیاں منائیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ایئرز میں یا کسی بھی سال میں منحوسیت نہیں ہے۔ آپ ہر اچھا کام ہر دن کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو ہر مہینہ، ہر دن کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا ملے گا جس میں جلیل القدر اصحاب ہو یا نبی ہو، وہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایام ہمیں دیے ہیں ان میں نیک کام کرے، ان میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے
گناہوں سے بچے اور اللہ کو راضی کرے۔ اس محرم الحرام میں ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوگا، کوئی بدعت نہیں کریں گے جس سے اسلام جو ہے وہ بدنام ہوگا لوگوں کے سامنے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ محرم الحرام کے بارے میں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لائف کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا جاننا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔